خالق کائنات نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں مختلف علاقوں میں اپنے انبیاء اور رسل کو بھیجا۔ انبیاء کی آدم کا یہ سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور پھر سلسلہ نبوت کا یہ اختتام عبداللہ کے جگر، آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس پہ اختتام پذیر ہوا۔ ہر رسول کو، ہر نبی کو کتاب ملی، صحیفہ ملا، لیکن سب سے آخری امت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی، اور سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کوئی نبی اپنے علاقے کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی اپنی بستی کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی اپنے شہر کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی اپنے زمانے کے لیے نبی بن کر آیا، لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو مالک کائنات نے ارشاد فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ ہر وہ چیز جس پہ لفظ انسان کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے لیے اگر نبی بن کے کوئی آیا تو آمینہ کے لال آئے۔ وہ انسان مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، جس پہ لفظ انسان کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے نبی صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ساری انسانیت کے لیے بشیر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے، سارے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے، آنے والے ہر انسان کے لیے نبی بن کے، رسول بن کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور پھر رسالت کے ساتھ ساتھ لفظ نبی بول کر بھی رب نے وضاحت کر دی
کہ کوئی یہ نہ کہے جی رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیا ہے؟ ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائے ہیں۔ پہلے آپ کا تعارف رسول کے طور پر کروایا، ولکن رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی کہا رسول ہیں لیکن آپ ختم نبوت کے دروازے کو بند کر کے آئے، ختم نبوت کے سلسلے کو منقطع کر کے آئے، آخری رسول بن کے آئے، آخری نبی بن کر آئے۔ اور پھر رسول اور نبی اس کی تب ضرورت ہوتی ہے جب دین کے اندر کمی اور بیشی ہو، دین مکمل نہ ہو۔ جب اللہ نے اپنے اس دین کو مکمل کر دیا، جو دین اللہ نے آدم علیہ السلام پہ اتارا، جو دین جناب شیس علیہ السلام کو عطا کیا، جو دین جناب نوح علیہ السلام کو ملا، جو دین جناب زکریا علیہ السلام کو ملا، جو دین اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا، داؤد علیہ السلام کو عطا کیا، اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، اسحاق علیہ السلام کو عطا کیا، 1,24,000 انبیاء کو رب ذوالجلال نے جو دین دیا وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ ہر نبی کو، ہر رسول کو، ہر پیغمبر کو دین اسلام ملا، اور پھر جب یہ دین مکمل ہوا تو اس کے بارے میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دین کی تکمیل کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، دین کی تکمیل کے بعد نیا رسول نہیں آ سکتا، دین کی تکمیل کے بعد کسی پیغمبر کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک دین مکمل نہیں ہوا، آدم بھی آئے، نوح بھی آئے، شیس بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، اسماعیل بھی آئے، اسحاق بھی آئے، یعقوب بھی آئے، یوسف بھی آئے، داؤد بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ لیکن جب دین مکمل ہو گیا، اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کی تکمیل کر دی۔ دین مکمل ہو گیا، اور کون سا دین مکمل ہوا؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین وہی اللہ نے اس امت کے لیے پسند کیا، اور جس کو پسند کیا اب وہ دین مکمل ہو گیا، دین کی تکمیل ہو گئی۔ دین کی تکمیل کے بعد، دین کے مکمل ہونے کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا، نیا رسول نہیں آ سکتا۔ اور اگر کوئی شخص یہ بات کہے، کسی اور دین کی بات کرے، کسی اور دین کی تبلیغ کرے، کسی اور دین کی دعوت دے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی، مذہب کی تلاش کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، نشر و اشاعت کرتا ہے، نام لیتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
اس کو اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام کے سوا کوئی دین، کوئی مذہب اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ یہ ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہے آیات کہ دین ایک ہے، وہ مکمل ہو گیا۔ انبیاء اور رسل، ان کی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ قرآن پاک کی اس طرح کی 100 سے زائد آیات کے اندر ختم نبوت کے دلائل ملتے ہیں۔ اور پھر وہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے اور اس سے پہلے عالم ارواح میں جب رب ذوالجلال نے عالم ارواح کے اندر انبیاء کو اکٹھا کیا اور ان سے ایک عہد لیا، وعدہ لیا، تو ان کو کیا کہا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس رسول آ جائے، میں تمہیں نبوت عطا کروں، رسالت عطا کروں، پیغمبری کا تاج تمہارے سروں پہ سجا دوں۔ ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، ہر نبی سے عہد لیا، ہر نبی سے وعدہ لیا۔ اور پھر میں عالم ارواح کے اس جلسے کے اندر دیکھتا ہوں، عالم ارواح کی اس کانفرنس کے اندر جو موجود ہے وہ نبی ہے۔ عالم ارواح کے اس پروگرام میں جس نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا وہ نبی ہے، وہ رسول ہے۔ عالم ارواح کے اندر جس نے اللہ کے ساتھ میثاق کیا وہ نبی اور رسول ہے۔ اس کے اندر میں دیکھتا ہوں آدم علیہ السلام موجود ہے، شیس علیہ السلام موجود ہے، نوح علیہ السلام موجود ہے، زکریا علیہ السلام موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہے، اسماعیل علیہ السلام موجود ہے، اسحاق علیہ السلام موجود ہے، جناب داؤد علیہ السلام موجود ہے، یوسف موجود ہے، یعقوب موجود ہے، موسیٰ موجود ہے، الیاس موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے، جناب محمد الرسول اللہ اس عالم ارواح کے اندر موجود ہے۔ انبیاء کے 1,24,000 انبیاء کی فہرست دیکھتا ہوں، 1,24,000 انبیاء کا نام دیکھتا ہوں، رسول دیکھتا ہوں، پیغمبر دیکھتا ہوں، مجھے سارے نظر آتے ہیں، لیکن اس فہرست کے اندر، اس لسٹ کے اندر، اس جلسے کے اندر، اس پروگرام کے اندر غلام محمد قادیانی نام کا کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ مرزا غلام قادیانی نام کا کوئی بندہ عالم ارواح کے اس جلسے میں نظر نہیں آتا، انبیاء کی فہرست میں نظر نہیں آتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مرزا غلام قادیانی دجال ہو سکتا ہے، یہ غلام قادیانی ملعون ہو سکتا ہے، یہ کذاب ہو سکتا ہے، یہ خبیث ہو سکتا ہے، یہ خناس ہو سکتا ہے، یہ ملعون ہو سکتا ہے، نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ نہ نبی ہو سکتا ہے، نہ رسول، نہ پیغمبر، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بعثت عطا کی، اپنے پاس معراج کے لیے بلایا، اور سفر معراج سے پہلے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں تشریف لے کر کے گئے تو مسجد اقصیٰ میں ذرا غور کرنا صفیں بنی، 1,24,000 انبیاء نے میرے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ اس صفوں کو دیکھتا ہوں، اس صفوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر نظر آتے ہیں، لیکن معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں یہ مرزا غلام قادیانی نظر نہیں آتا، یہ نظر نہیں آتا۔ اور بھی معراج کی رات کیا منظر ہوگا، کیا نظارہ ہوگا،
ذرا غور کیجئے، معراج کی رات ہے، مسجد اقصی ہے، انبیاء کی صفیں ہیں، انبیاء کی صفیں ہیں، میرے آقا کا مصلی ہے، انبیاء کی صفیں، آمینہ کے لال کا مصلی، صفوں میں برابر، صفوں میں آگے پیچھے، نہ مصلی کے برابر کوئی آ سکتا ہے، نہ مصلی والے کے برابر کوئی آ سکتا ہے، نہ مصلی پہ کوئی آ سکتا ہے، نہ مصلی سے کوئی آگے آ سکتا ہے، سارے انبیاء کی صفیں ہیں، آمینہ کے لال کا مصلی ہے، نہ مصلی کے کوئی برابر، نہ مصلی سے کوئی آگے۔ اس مسجد میں اس نماز کے اندر بھی یہ ملعون، یہ دجال نظر نہیں آتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے خود ارشاد فرمایا، بہت ساری احادیث کے اندر روایات بیان کر دی، وضاحت کر دی۔ آج لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جی نبی کا معنی تو خبر دینے والا ہے، تو کوئی بھی جو خبر دینے والا ہے وہ نبی ہے، جو آ کے بات بتائے وہ نبی ہے، جو اطلاع دے وہ نبی ہے، جو آ کے کوئی بات آپ کو بتائے وہ نبی ہے، کوئی ذلی نبی ہے، کوئی بروزی نبی ہے، کوئی امتی نبی ہے۔ لیکن پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خاتم النبیین کی وضاحت کر دی کہ نبی کس کو کہتے ہیں اور ختم نبوت کس کو کہتے ہیں، خاتم کس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال دوسرے انبیاء کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت پیارے گھر کی طرح ہے، جس طرح کسی نے بہت ہی پیارا خوبصورت گھر بنایا، محل بنایا، اور اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ رکھ دی، لوگ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس گھر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں گھر تو بڑا عالیشان ہے، گھر تو بڑا خوبصورت ہے، گھر تو بڑا پیارا ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ یہاں پر خالی ہے، یہ بھی پر ہو جاتی تو یہ اس کی خوبصورتی، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی تکمیل ہو جاتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس انبیاء کے نبوت کے محل کی وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں۔ اللہ نے وہ اینٹ اس محل پہ لگا کے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، وہ آخری اینٹ میں ہوں، نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ ایک اور حدیث کے اندر آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک نبی اسرائیل کا فوت ہو جاتا، اللہ اس کی جگہ دوسرا نبی بھیج دیتے، دوسرا فوت ہو جاتا، اس کی جگہ اور نبی آ جاتا۔ لیکن لوگوں سن لو، میں اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی ہوں، اور تم کسی بھی نبی کی آخری امت ہو، یہ خود ارشاد فرمایا۔ اور پھر مسلم شریف کے اندر روایت ہے، آقا فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، اور یہ مسجد بنائی گئی، مسجد نبی کسی بھی نبی کی بنائی گئی سب سے آخری مسجد، سب سے آخری مسجد، آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، کسی بھی معنی۔ کہنے لگا ایک قادیانی کہ جی کسی معنی میں بھی نبی آ سکتا ہے، نبی کا معنی خبر دینے والا، بتانے والا، تو غلام قادیانی نے خبریں دی ہیں، دین کی بات بتائی ہے، اس لیے وہ نبی ہے۔ میں نے کہا غلام قادیانی کو مرے ہوئے 100 سال ہو گیا، تو بتاؤ اس کے بعد تمہیں تمہارے مذہب میں کسی نے خبر نہیں دی، دین کی بات نہیں بتائی؟ کہتے بتائی ہے۔ تو پھر میں نے کہا اس کو نبی کیوں نہیں کہتے؟ غلام قادیانی کے بعد اگر نبی کا معنی خبر دینے والا تو مرزائیت کے اندر، قادیانیت کے اندر غلام احمد قادیانی کے بعد کوئی شخص اور کیوں نہیں اس لفظ پہ، اس حرف پہ، اس لغوی اصطلاح پہ فائل ہوتا؟ اس کا مطلب ہے یہ صرف لوگوں کو بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے لفظی ترجمے کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا انا خاتم النبیین
لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر تو بڑی ہی وضاحت کر دی، فرمایا میرے بعد اگر نبی آنا ہوتا خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، اور کسیٹی کا کانا نہ ہوتا، کسیٹی کا کانا نہ ہوتا۔ اگر آمینہ کے لال کے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ اور اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، اے لوگو میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رسالت و نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا، فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ نبی آ سکتا ہے۔ اور پھر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 30 افراد ایسے ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن یاد رکھو لوگوں وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ جھوٹے اور لعین ہوں گے۔ لا نبی بعدی، جو لا الہ الا اللہ پہ استعمال ہوا، اللہ کا سوا الہ کوئی نہیں، لا نبی بعدی وہی الہ نبوت پہ استعمال ہوا، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ لا نبی بعدی، لا الہ الا اللہ۔ اب اس لا الہ کے آنے کے بعد کس طرح کرو گے؟ اور پھر آقا علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد کہ 30 دجال ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور اس کے اندر مسیلمہ کذاب بھی ہے، اس کے اندر یہ طلحہ اسدی بھی ہے، اس کے اندر یہ اسود انسی بھی ہے۔ لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ نبوت کا دعویٰ مسیلمہ کذاب نے کیا، نبوت کا دعویٰ اسود انسی نے کیا، نبوت کا دعویٰ طلحہ اسدی نے کیا۔ وہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے باوجود لعنتی ضرور تھے، وہ دجال ضرور تھے، وہ کذاب ضرور تھے، وہ خناس ضرور تھے، لیکن غلام قادیانی سے چھوٹے تھے۔ غلام قادیانی اسود انسی سے بڑا کذاب تھا، غلام قادیانی طلحہ اسدی سے بڑا دجال تھا، غلام قادیانی مسیلمہ کذاب سے بڑا لعنتی ملعون اور خناس تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر میں دلائل رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے اپنے اوپر لعنت نہیں کی۔ طلحہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے اپنے اوپر لعنت نہیں کی۔ اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ ضرور کیا، اپنے اوپر لعنت نہیں کی۔ یہ غلام احمد قادیانی اتنا بڑا دجال اور کذاب تھا جس نے خود اپنے اوپر لعنت کی۔ میں اس کو لعنتی کہتا ہوں، میں اس کو ملعون کہتا ہوں، میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ کسی کو اعتراض اس کے پیروکار کو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ غلام قادیانی نے اپنے اوپر خود لعنت کی۔ 1878 اس نے الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی، علماء نے گرفت کی۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جو نبی پاک کے بعد کسی بھی رنگ میں، کسی بھی معنی میں،
کسی بھی انداز میں نبوت کا دعویٰ کرے وہ شخص پکا لعنتی ہے۔ یہ بات غلام قادیانی نے اپنی کتاب نشان آسمانی میں لکھی، اور پھر 1891 میں خود نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب نبوت کا دعویٰ کیا 1878 کے اندر یہ لعنت بھیجتا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پر۔ 1891 میں یہ خود نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اپنی کتاب نشان آسمانی کے مطابق۔ یہ شخص پھر اس کائنات کا سب سے بڑا لعنتی بن جاتا ہے۔ سب سے بڑا لعنتی یہ ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا قادیانی، کہنے لگا نا نبی مانو، مجدد مان لو، اس کو مسیح مان لو۔ میں نے کہا لعنتی شخص نہ مجدد ہو سکتا ہے نہ مسیح ہو سکتا ہے۔ لعنتی شخص نہ ولی ہو سکتا ہے، اور میں اسی لیے یہ دعویٰ کرتا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے اور اس دعوے پر دلائل رکھتا ہوں۔ کسی قادیانی کو، کسی مرزائی کو، کسی احمدی کو اس پر اعتراض ہو، میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، میں مباحلے کے لیے تیار ہوں، ٹیبل ٹاک کے لیے تیار ہوں۔ میرا دعویٰ یہ ہے، اگر غلام قادیانی، میرے الفاظ پہ غور کیجئے، اگر مرزا غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا، وہ شخص تب بھی کافر تھا۔ اگر مرزا غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا، وہ شخص تب بھی کافر تھا۔ اس لیے کہ جو شخص اللہ کا گستاخ ہو، جو شخص انبیاء کا گستاخ ہو، جو شخص قرآن کا گستاخ ہو، جو شخص اہل بیت کا گستاخ ہو، جو شخص آل رسول کا گستاخ ہو، صحابہ کا گستاخ ہو، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا گستاخ، یہ اتنا بڑا اللہ کا گستاخ ہے، یہ ملعون، یہ دجال، یہ شخص کہتا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ، بکتا ہے، کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم کیا، مجھے حمل ہو گیا، مجھ میں سے میں پیدا ہو گیا۔ کہتا ہے اللہ نے کہا حقیقت الوحی، اس دجال کی کتاب، اس کتاب کے اندر بکتا ہے رب نے کہا مرزا انت منی بمنزلتی اولادی، مرزا تو میرے لیے میری اولاد کی طرح ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ایک جگہ بکتا ہے اللہ نے میرے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم کیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ دوسری جگہ بکتا ہے کہ اللہ نے کہا انت منی بمنزلتی اولادی، کہ اے مرزا تو میرے لیے میری اولاد کی طرح ہے۔ اور پھر تصویر مرزا، اس کی اپنی کتاب ہے، اس کے اندر لکھتا ہے میرے رب نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا اسمع ولدی، اور میرے بچے، میرے بیٹے میری بات کو سنو۔ اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنے والا، رب ذوالجلال کے بارے میں ایسا نظریہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا وہ تب بھی کافر تھا۔ اللہ کا ایک گستاخ کہتا ہے اللہ جاگتا بھی ہے، اللہ سوتا بھی ہے، اللہ نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ روزہ بھی رکھتا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ اپنی کتاب البشرا کے اندر لکھتا ہے اللہ غلطی بھی کرتا ہے۔
استغفر اللہ معاذ اللہ. پھر یہ اپنی کتاب حقیقت الوحی کے صفحہ 356 پہ لکھتا ہے کہ اللہ مرزا غلام قادیانی کا نام لیتے ہوئے شرماتا بھی ہے، ڈرتا بھی ہے. اللہ کی توہین، اللہ کی توہین کرنے والے کا مذہب، اللہ کی توہین کرنے والے کا عقیدہ، نظریہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ نہ چل سکا ہے، نہ اس کو کسی صورت بھی ہم چلنے دیں گے. انبیاء کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے سارے انبیاء کو اللہ نے 3 لاکھ معجزے عطا کیے، مجھ مرزے کو اکیلے کو 10 لاکھ معجزے عطا کیے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی کتاب حقیقت الوحی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وہ آوارہ تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی کہتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بدکار کہتا ہے، اور یہاں تک یہ بکتا ہے کہ مسیح ایک ہندو زادے سے بھی گھٹیا تھا. کون ہے ملک پاکستان کے اندر جو ان کی خیر خواہی کا نام لے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بکواس کرنے والا کسی رحم کا مستحق نہیں ہو سکتا، نہ یہ مرزا، نہ اس کے پیروکار، نہ اس کے ماننے والے. انبیاء کی توہین، اتنی بڑی توہین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور بڑی بکواسات اس نے کی. اور خود کہتا ہے، شاعر کو سامنے بٹھا کے سنتا ہے، وہ شاعر کہتا ہے کہ پہلے سے بھی محمد اتر آئے ہیں قادیاں کے اندر شان سے بڑھ کر، محمد اتر آئے ہیں قادیاں میں شان سے بڑھ کر، جس نے دیکھے انہیں ہوں آ کے مرزا کو دیکھ لے. استغفر اللہ. اپنے آپ کو آمینہ کے لال سے بڑھ کر بات کرنے والا. میں نے ابھی کہا ہے مسجد اقصیٰ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، 1,24,000 انبیاء نے پیارے آقا کے پیچھے نماز پڑھی. سارے انبیاء کی صفیں تھیں، آمینہ کے لال کا مصلی تھا، اور مصلی کے برابر کوئی نہیں آ سکتا. تم مصلی سے آگے نکلنے کی بات کرتے ہیں. اور پھر ذرا غور کیجئے اس کی بدعقیدگی پر، اس کی غلاظت پر، اس کے دجل پر، اس کے کفر پر، اس غلام قادیانی کی شیطنت پر. یہ بکتا ہے عالم کشف کے اندر. عالم کشف کے اندر کہتا ہے میں نے دیکھا میں بی بی فاطمہ کی ران پہ سر رکھ کے لیٹا ہوا ہوں. زمین کیوں نہیں پھٹی، آسمان کیوں نہیں گرا؟ وہ بی بی فاطمہ تو زہرا، سیدہ زہرا، بطول زہرا، پیغمبر کا جگر زہرا، نبی کا دل زہرا، نبی کی بیٹی زہرا، جس کے چہرے کو کبھی آسمان کے سورج نے نہیں دیکھا، اس کے بارے میں یہ غلام قادیانی بکتا ہوا کہے، بکواس کرے میں نے عالم الہام کے اندر نبی کی بیٹی فاطمہ کی ران پہ سر رکھا. اے اللہ، زمین کیوں نہیں پھٹی، آسمان کیوں نہیں گر پڑا؟ اس کی بکواس کے بعد، اس کے دجل کے بعد، اس کی خباثت کے بعد کہتے ہو جی مرزائیوں کو کچھ نہ کہو، قادیانیوں کو کچھ نہ کہو، ان کو تبلیغ کی اجازت دو، ان کو اپنی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت دو. نہیں اجازت دے سکتے. کیسے اجازت دیں؟ کہتا ہے کس حسین کی بات کرتے ہو؟ میں اپنے گریبان میں 100 حسین لیے پھرتا ہوں. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ دجال، یہ کمینہ، یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. اور سنیے اگلی بات کہنے لگا ہوں. وہ اسود انسی طلحہ اور مسیلمہ کذاب، یہ ان سے بڑا دجال کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسیلمہ کذاب کے اندر کے شیطان نے اس کو ورگلایا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس دجال کو، اس کذاب کو، اس ملعون کو
انگریز نے نبی بنایا، انگریز کا خود کاشتہ پودا، انگریز نے اس کی نبوت کا اعلان کیا، انگریز نے اس کی پہرے داری کی، انگریز اس کا سہولت کار بنا۔ انگریز نے اس غلام قادیانی کو نبی کیوں بنایا؟ 15 روپے مہینے پہ سیالکوٹ کی کچہریوں میں منشی گیری کرنے والا، ایک آنکھ سے کانا، بہنگا، بدصورت انسان، بد تہذیب انسان، بد عقل انسان، بدتمیز انسان، ایک جیب کے اندر گڑ رکھتا ہے، ایک کے اندر مٹی کا ڈھیلا رکھتا ہے، وٹوانی کرنے کے لیے مٹی کا ڈھیلا، شوگر پوری کرنے کے لیے گڑ کا استعمال کرتا ہے۔ اس افیمچی کو یہ نہیں پتہ چلتا، گڑ کے ساتھ استنجا کر لیتا ہے اور مٹی کا ڈھیلا کھا لیتا ہے، کبھی اسی مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرتا ہے، پھر جس گڑ کے ڈھیلے کے ساتھ اس نے استنجا کیا اسی گڑ کو کھانے لگ جاتا ہے۔ اس کو، اس بے وقوف، اس جاہل اعظم کو انگریز نے نبی کیوں بنایا؟ اس دور کے اندر بڑے بڑے علماء بھی تھے، بڑے بڑے خوبصورت لوگ بھی تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، اس کو نبی اس لیے بنایا، اس سے انگریز 2 کام دینا چاہتا تھا، ایک تو دین بگاڑنا چاہتا تھا، جہاد کے خلاف فتوے کا اعلان کروانا چاہتا تھا، اور دوسرا استغفر اللہ معاذ اللہ، انگریز یہ چاہتا تھا کہ جس نبی کے نام پر دنیا جانیں قربان کرتی ہے، جس نبی کے نام پر لوگ اپنی اولاد قربان کرتے ہیں، جس نبی کے نام پر لوگ اپنے والدین قربان کرتے ہیں، جس نبی کے نام پر لوگ اپنی عزتیں قربان کرتے ہیں، جس نبی کے نام پر لوگ مال قربان کرتے ہیں، جس نبی کے نام پر لوگ کٹنا مرنا سعادت سمجھتے ہیں، لوگوں کو بتایا جائے استغفر اللہ معاذ اللہ کہ نبی ایسا ہوتا ہے، نبی ایسا ہوتا ہے۔ نبی کی عظمت کو کم کرنے کے لیے، نبی کی عظمت کو کم کرنے کے لیے اس شخص کو نبوت کے منصب پہ بٹھانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ اس وقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم بیدار تھے اور آج بھی ہم بیدار ہیں۔ اس غلام احمد قادیانی کے خلاف سب سے پہلے کفر کا فتویٰ الحمدللہ اہل حدیثوں کے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی نے دیا، اور اس فتوے کی توثیق سب سے پہلے سید نذیر حسین محدث دہلوی نے کی۔ مولانا محمد حسین بٹالوی کے فتوے کی تصدیق 200 علماء نے اس دور کے اندر کی، جب ہوائی جہاز نہیں تھا، کاریں نہیں تھیں، لینڈ کروزر نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھیں، موٹر وے نہیں تھا، ڈبل روڈ نہیں تھے، ٹانگوں پہ بیٹھ کے، گھوڑوں پہ بیٹھ کے، اونٹوں پہ سواری کر کے، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر جا کر اہل حدیث علماء نے 200 علماء سے اس غلام قادیانی کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کروائی۔ اور یہ بھی اعزاز میرے مسلک کا ہے کہ اس غلام قادیانی کو سب سے پہلے مباہلے کا چیلنج مولانا ثناء اللہ عمر تصری رحمت اللہ علیہ نے دیا۔ اس کذاب کے ساتھ سب سے پہلا مناظرہ میرے مسلک کے عالم دین مولانا بشیر شاہ سوانی نے کیا، اور اس کذاب کے خلاف سب سے پہلے عربی زبان کے اندر کتاب حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے لکھی۔ سب سے پہلے اس کے خلاف تحریری طور پر اس کو باقاعدہ کافر قرار دینے کا مطالبہ مولانا محمد حنیف ندوی نے کیا۔ اس کے خلاف سب سے زیادہ کتابیں جناب پروفیسر ساجد میر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر، ان کے دادا مولانا جناب میر ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نے 17 کتابیں اس دور کے اندر اس کے خلاف لکھ کے اس کا رد بھی کیا، اس کی تکذیب بھی کی۔ یہ میرے مسلک کا اعزاز ہے کہ الحمدللہ اس کے ساتھ سب سے پہلا مباہلہ مولانا عبدالحق غزنوی نے کیا، اور پھر 1953 کے اندر جب قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی، تمام مسالک کی مشترکہ مجلس عمل بنی۔ اس مشترکہ مجلس عمل کے سب سے پہلے ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ تھے۔
اس مشترکہ مجلس عمل جس کے اندر بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، اس مشترکہ مجلس عمل کے ناظم اعلیٰ میری جماعت کے امیر سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اور پھر اس 1953 کی تحریک میں مولانا محمد حسین شیخو پوری گرفتار ہوئے، مولانا عبدالقادر روپتی گرفتار ہوئے، مولانا معین الدین لکھوی گرفتار ہوئے، مولانا یوسف کلکتوی گرفتار ہوئے، مولانا احمد گکھڑوی گرفتار ہوئے، ہمارے سینکڑوں علماء نے گرفتاریاں پیش کی، ہاتھوں کے اندر ہاتھ کڑیاں سجائیں، پابند سلاسل ہوئے۔ صرف فیصل آباد کے گاؤں چھتی چک کے اندر 100 اہل حدیثوں کے گرفتار کر کے جیل کے اندر بھیج دیا گیا۔ آج میں اپنے اکابر اپنے اسلاف کی بات کرتے ہوئے اس بات کا عزم کرتا ہوں، اعادہ کرتا ہوں، اہل حدیث کا ہر بچہ، اہل حدیث کا ہر نوجوان، ہر کارکن، ہر ذمہ دار ہم خط نبوت کی چوکھٹ کے چوکیداری کرتے ہوئے، پہرا دیتے ہوئے، ہاتھوں کے اندر ہاتھ کڑیاں پہننا، پاؤں کے اندر بیٹیاں پہننا، پابندے سلاسل ہونا، گرفتار ہونا، جیلوں میں جانا سعادت سمجھتے ہیں۔ اور کوئی ہتھ کڑی، کوئی بیڑی، کوئی جیل ختم نبوت کی چوکیداری سے ہمیں نہ روک سکی ہے، نہ انشاءاللہ روک سکے گی۔ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی مولوی مرزائیوں کے بڑے خلاف ہیں، مولوی پراپیگنڈا سنیے، یہ مولوی لڑاتے ہیں، مولوی کافر کہتے ہیں، مولویوں نے کافر کی رٹ لگائی ہوئی۔ ذرا غور کرنا، 30 جون 1974 کی بات ہے، پارلیمنٹ کے اندر ایک پرائیویٹ بل پیش ہوا۔ اس پرائیویٹ بل پر قومی اسمبلی کے 28 اجلاس ہوئے۔ اس پرائیویٹ بل پر 28 اجلاسوں میں 91 نشستیں ہوئیں۔ پھر اس قومی اسمبلی میں مرزا طاہر غلام احمد کا، یہ اس مرزائیوں کا، قادیانیوں کا پاکستان کے اندر سب سے بڑا پوپ اور پادری تھا، اس کو اسمبلی کے اندر بلایا گیا۔ 11 دن تک اس نے اپنے حق میں دلائل دیے، 11 دن دلائل بھی دیے، سوالوں کے جواب بھی دیے۔ یہ لاہوری گروپ، ان کا دوسرا گروپ، اس نے قومی اسمبلی کے اندر 17 گھنٹے اپنے حق میں دلائل بھی دیے، سوالوں کے جواب بھی دیے۔ ذرا غور کیجئے، پھر اس کے بعد 5 اور 6 ستمبر کو 2 دنوں میں اس وقت کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے 2 دن بحث کو سمیٹا۔ 7 ستمبر کو ذوالفقار علی بھٹو شہید وہ مائک پہ آئے، اپنا خطاب کیا۔ 7 ستمبر 1974 کو قادیانی ہونے کے کفر کا اعلان کیا۔ قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کے خلاف ووٹ دیا۔ قومی اسمبلی کے ہر ایم این اے نے ان کے کفر پر مہر لگائی، ان کے کفر پر ٹھپا لگایا، ان کے کفر کی تصدیق کی۔ میں بتانا چاہتا ہوں، اس 1974 میں جس قومی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اس قومی اسمبلی کا سپیکر، اس قومی اسمبلی کا جو وزیر اعظم تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو، کسی مدرسے کا فارغ، کسی مسجد کا مولوی، کسی ممبر کا خطیب تھا؟ نہیں۔ اس وقت کا اپوزیشن لیڈر ولی خان کسی مدرسے کا فارغ، مولوی نہیں۔ اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کوئی خطیب نہیں تھا، مولوی نہیں تھا، مدرس نہیں تھا، قاری نہیں تھا، حافظ نہیں تھا۔ یحییٰ بختیار کاکی اٹارنی جنرل بھی سیکولر تھا، اپوزیشن لیڈر ولی خان بھی سیکولر تھا، اور اس وقت کا قائد ایوان ذوالفقار علی بھٹو بھی سیکولر تھا۔ یہ سارے سیکولر ہونے کے باوجود متفقہ طور پر اسمبلی سے قادیانیت کے کفر پر مہر کا لگ جانا میرے آقا کی ختم نبوت کا معجزہ ہے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، حضور کا معجزہ ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں متفقہ۔ متفقہ کی رٹ لگاتے ہو۔ 1973 کا آئین کہتے ہیں جی متفقہ ہے۔ 1973 کے آئین کی بات کرو، 1973 کے آئین کے تناظر میں بات کرو۔ کیوں؟
1973 کا آئین متفقہ ہے، حالانکہ غور کیجئے 1973 کا آئین جب پاس ہوا ایک شخص نے اس آئین کے خلاف ووٹ دیا تھا، ایک شخص نے اس کے خلاف ووٹ دیا، اور ووٹ ایک خلاف میں آنے کے باوجود تم 1973 کے آئین کو متفقہ کہتے ہو، اور 1974 کا آئین بنا، قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، ان کے کفر پر مہر لگاتے ہوئے، ان کے کفر پر ٹھپا لگاتے ہوئے ایک بھی ممبر نے مخالفت نہیں کی۔ رب کبریا کی قسم، یہ متفقہ طور پر قانون ہے، یہ ہے متفقہ قانون، یہ متفقہ آئین ہے، اور اس آئین کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہو، حکمرانوں کو دھوکے دیتے ہو، لالچ دیتے ہو، ووٹ دیں گے، پیسہ دیں گے، اقتدار میں آؤ، ہم پہ کفر کا ٹھپا ختم کرو۔ جب تک یہ محبان مصطفیٰ موجود ہیں پاکستان میں، جب تک اللہ کے رسول کے یہ دیوانے موجود ہیں، یہ پروانے موجود ہیں، یہ ذبح ہو سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، مگر انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے تحفظ کرتے رہیں۔ عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ اور مت سمجھے کوئی جرنیل آئے گا ٹکرا جائیں گے، کوئی جج آئے گا ٹکرا جائیں گے، کوئی سیاستدان آ جائے گا ٹکرا جائیں گے۔ ہمیں مہنگائی برداشت ہے، برداشت کر رہے ہیں لوگ، لیکن اس بل کے اندر، اس قانون کے اندر اگر کسی نے ترمیم کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خس و خاشاک کے تنکوں کی طرح بہہ جائے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق سبق دے گے، آخری بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق دے گے، درس دے گے، راستہ دے گے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے، جو ختم نبوت کا غدار ہے، اس کے ساتھ کس طرح نپٹ رہا ہے، رویہ کس طرح اختیار کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں کی طرف مختلف لشکر روانہ کیے، ہر لشکر کو نصیحت کی، کسی کے گھر کو نہیں جلانا، لشکر کو نصیحت کی، عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا، لشکر کو نصیحت کی، ضعیفوں کو چھوڑ دینا، جو تلوار پھینک دے اس پہ تلوار نہیں اٹھانا، کسی کی کھیتی کو نہیں جلانا، کسی کے باغات کو نہیں جلانا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین مصطفیٰ، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کی لشکر کشی کے لیے مسیلمہ کذاب کے خلاف اپنی فوج کو روانہ کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو حکم دیتے ہیں کہ جو بھی ختم نبوت کا غدار ملے، مسیلمہ کذاب کا حامی ملے، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ بچہ ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ بیمار ہو، تندرست ہو، ہر شخص کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دینا، ہر شخص کی گردن کو کاٹ دینا۔ ختم نبوت کا غدار مرد سامنے آئے قتل کر دینا، عورت آئے، بچہ آئے، بوڑھا آئے، بیمار آئے، قتل کر دینا، ان کی کھیتیوں کو بھی آگ لگا دینا، ان کے باغات کو بھی جلا کے راکھ بنا دینا۔ اس لیے کہ ختم نبوت کا غدار اتنا بڑا غدار ہے کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اور آج میں حکمرانوں سے کہتا ہوں، حکمرانوں، پاکستان کے اندر رہنے والے یہ مرزائی قادیانی تمہارے آئین کو نہیں مانتے، یہ آئین پاکستان کے غدار ہیں، یہ مرزائی آئین کے غدار ہیں، پاکستان کے غدار ہیں، اسلام کے غدار ہیں۔ پاکستان کے اندر اور بہت کچھ گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر پاکستان کے غدار کو گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو لگام ڈالی جائے، ان کو پٹا ڈالا جائے، ان کی تبلیغ کو روکا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر انشاءاللہ ان کو روکنے کے لیے
یہ محبان مصطفیٰ، یہ عاشقان مصطفیٰ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔